الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الصادق الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب ساتھی بلند آواز کے ساتھ صلاۃ شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام قابل ست تکریم سامعین مکرم، ہر سال کی طرح اس سال بھی امام اہل سنت کانفرنس جامعہ حیدریہ کے اندر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور اس کانفرنس کے اندر جمع ہو کر ہم علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری لگا کر یہ ہم عہد کرنے آئے ہیں کہ اے علامہ حیدری، جس مشن پر اپنے رفیقوں کو، اپنے شاگردوں کو اور اپنے سپاہیوں کو آپ کھڑا کر کے گئے تھے، الحمدللہ آپ کے ساتھی اسی مشن پر، اسی کاز پر، اسی موقف پر الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم عہد کر رہے ہیں، ہم نے عظمت صحابہ نہ کل چھوڑی تھی، نہ آج چھوڑی ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک چھوڑیں گے۔ اور دفاع صحابہ کا عنوان ہم نے نہ علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے نہیں اپنایا، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کی وجہ سے نہیں اپنایا، بلکہ دفاع صحابہ کا عنوان تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ہمارے حوالے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ اللہ نے بیان فرما دیا، تحقیق اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا، اس وجہ سے کہہ دیا کہ صحابہ کا دفاع حق نواز کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا، صحابہ کا دفاع ضیاء الرحمن فاروقی شہید کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا، صحابہ کا دفاع اعظم طارق شہید کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا۔ ہاں اس جماعت کا کام نہیں ہے، بلکہ علامہ حق نواز نے دفاع صحابہ کا کاز، موقف اور مشن اس امت کے حوالے کیا۔ کیوں کہ علامہ حق نواز نے اس آیت کو پڑھا تھا۔ جب قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن کا ہر پارہ چیخ کر بتلا رہا ہے دفاع صحابہ امت پر فرض ہے، دفاع صحابہ امت پر لازم ہے۔ ہاں اگر دفاع صحابہ نہیں کرتے تو خدا کی قسم قرآن محفوظ نہیں رہتا، اگر دفاع صحابہ نہیں کرتے تو مصطفیٰ کی سنت باقی نہیں رہتی، اگر دفاع صحابہ نہیں کرتے تو شریعت مصطفی باقی نہیں رہتی۔ اگر سنت مصطفیٰ کو محفوظ بنانا ہے تو دفاع صحابہ ضروری ہے، اگر شریعت کا دفاع کرنا ہے تو دفاع صحابہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کا دفاع کر کے دکھایا۔ قرآن کی ابتدا خود دفاع صحابہ سے ہے،
قرآن کے بیچ کو دیکھو گے دفاع صحابہ کا عنوان مل رہا ہے، قرآن کی آخر کو دیکھو گے دفاع صحابہ کا عنوان مل رہا ہے۔ ہمیں تانا دیا جا رہا ہے، انہوں نے ایجنسیوں کی اشاروں پر دفاع صحابہ کا کام کیا ہے۔ کیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یہ ایجنسیوں کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، میرے محبوب کے صحابہ کامیاب ہیں۔ یہ کیا ایجنسی کا اشارہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المتقون، میرے محبوب کے صحابہ متقی ہیں۔ کیا ایجنسی کا اشارہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن ہیں۔ کیا یہ ایجنسی کا اشارہ ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ دفاع صحابہ کرنے کے بعد ہمارا عزم اور ارادہ، ہمارا ایمان مضبوط ہو چکا ہے۔ ہم نے حق نواز قربان کر دیا، نقصان کوئی نہیں۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی قربان کر دیا، نقصان کوئی نہیں۔ علامہ ایثار القاسمی قربان کر دیا، نقصان کوئی نہیں۔ اپنی قیادت اور کارکنان کو قربان کر کے شہید کروا کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اعلان بھی یہی ہے، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔